السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی زندگیوں میں جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہوں گے مطمئن ہوں گے، ان کی زبانوں پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ اپنی ہر سچویشنز کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہوں گے، رکھنے کے بعد بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے، ان سچویشنز کی وجہ سے اور اسٹرگل کی وجہ سے ان کی زندگیاں کافی حد تک مطمئن ہوتی ہوں گی، اچھی گزرتی ہوں گی الحمدللہ۔ ہم اللہ سے یہی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں کا رکھوالا ہے، اللہ ہماری زندگیوں کو ویسٹ نہیں ہونے دے گا، اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اب اللہ رب العزت اپنے بندے کو عزتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، شان و شوکتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بندے پر کچھ رسپانسبلٹیاں ڈالی ہیں، کچھ قاعدے قوانین اس کے لیے سیٹ کیے۔ اللہ نے اس کے لیے بہترین زندگی کا انتخاب کیا، ایک مذہب کا انتخاب کیا، ایک لائف سٹائل کا انتخاب کیا جو اللہ کا ڈیسائیڈڈ کردہ ہے، تاکہ انسان اس چیز کو فالو کرتا جائے اور عزتیں سمیٹتا جائے، کامیابیاں سمیٹتا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی سوچ ہے، یہ اللہ رب العزت کو ہم سے محبت ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ سب دنیا کا نظام وغیرہ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ لائیو اینڈ کرتے ہیں تو انڈیا میں 12+ ہو چکا ہوتا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ آج میں ایسے کروں گا کہ آج میں کسی ٹاپک پہ بات کرنے تو نہیں آیا، میں نے کہا کوئی رینڈم ٹاپک اٹھا لیں گے، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ آج کمنٹس آن ہوں گے، تھوڑی آپ لوگوں سے بات ہو جائے گی، کیونکہ کل سنڈے ہے تو چلو نماز پڑھ کے ہم دوبارہ سو بھی سکتے ہیں اشراق کے بعد، تو ہم اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں نا، رائٹ؟ تو آج ہم بھائی کمنٹس آف کر دو، بس تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کمنٹ آف کر دیتے ہیں، کیونکہ آج سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے کے دن تھوڑا سا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی رائے سامنے آ جائے، تھوڑی سی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بات سامنے آ جائے، اور اس وجہ سے نا، کیونکہ موسٹلی تو ہمارے کمنٹس آف ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں، نہ مجھے ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی ہو، آپ مجھے بتا دیں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا نا اس طرح۔ پلیز لائف پہ جلدی آئے کریں، یہاں کشمیر میں 12 سے زیادہ ہوتا ہے ٹائم۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں سوچ رہا ہوں اس بارے میں، انشاءاللہ ہم ضرور 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 کوئی ایسا ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے کہ جس میں نہ پاکستان والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہو، نہ کوئی امریکہ والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہو، نہ انڈیا اور کشمیر والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ مالدیوز گئے تھے نا؟ جی بالکل گیا تھا۔ جی بھائی ایک غلطی ہے آپ کی، جی کائنڈلی بتا دیجئے پلیز۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نہیں بھائی یہی ٹائم بیسٹ ہے، اوکے جی۔ دیکھا کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انزائٹی کے لیے بتائیں کچھ، انشاءاللہ آج کی لائف میں سب کلیئر ہو جائے گا۔ ہم تو اتنی جامعہ بات کرتے ہیں کہ اس میں انزائٹی بھی آ جاتی ہے، اسٹریس بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتے ہیں۔ جی زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے لیٹ سونا ہوتا ہے پھر، ہاں صحیح ہے، یہ اس ٹائم سب فری ہوتے ہیں، اوکے۔ ویسے نا میرا لیٹ آنے کا نا ایک سیکریٹ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلو کر دیتا ہوں۔ دیکھو جب ہم دیکھو اگر ہم لیٹ سپوز لائیو لیٹ نہ بھی آئے نا، تو ہم سوتے تو 12 اور 1 بجے ہی ہیں، جلدی تو آج کل ہم اتنے بھی انسان کے بچے نہیں ہیں، نہ اتنے سدھرے ہوئے ہیں کہ 1 سے پہلے سو جائیں، اوکے؟ تو میں یہ چاہ رہا ہوں نا، جو ہماری نیند سے پہلے کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے نا، وہ ہم اللہ کی یاد میں گزاریں، تاکہ ہم اللہ کی باتوں کو سنتے سنتے سو جائیں، یا سنتے سنتے نیند آ جائے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو اور ہم فوراً سے سو جائیں۔ اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ آتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہو، میرا بھی وقت قیمتی ہو۔ جلدی آئیں گے، لیٹ سپوز 1 گھنٹہ بات کریں گے، گھنٹہ ختم ہوگا، پھر سوچیں گے نیند نہیں آ رہی، اب کیا کرے 12 تک، کیا کرے 1 تک، آپ کسی سانگ کی طرف چلے جاؤ گے، کسی مووی کی طرف چلے جاؤ گے، کہ گیم شیم کھیلنے لگ جاؤ گے، پھر تو وہ تعلیم کا اثر سارا ختم ہو جائے گا نا۔ یہ لیٹ اچھا ہے ویسے میری مانو تو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی باتیں سنتے سنتے اتنی لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہوتے ہیں، کیا زبردست اثر ہو رہا ہوگا نا دل پر۔ دیکھو جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لیٹ نائٹ
بات کرتے ہوئے زیادہ سکون ملتا ہے, زیادہ اچھے سے اسے انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. کیونکہ دن میں تو ہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, اس کو ایک میسج کا جواب گھنٹوں بعد کرتے ہیں. حالانکہ نہیں کرنا چاہیے, گھنٹوں بعد بھی نہیں کرنا چاہیے. ساری زندگی بوڑھا ہو جائے انتظار کر کر کے, لیکن پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے بھی لیٹ نائٹ باتیں کرنا, آئی تھنک کہ ہو سکتا ہے ہمارے دل صاف ہو جائے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہی ٹائم صحیح ہے بھائی. ایفرٹ سے جاتی ہیں آپ کی باتوں کے ذہنوں میں, ہمارے تو نیند ابھی آ جاتی ہے, پھر اللہ سے توبہ کرتے کرتے سوتے ہیں. ویری گڈ. یہ دیکھا, نو بے شک بھائی, آپ کی لائف سنتے سنتے سو جاتا ہوں زیادہ تر. دیکھا, میں تم لوگوں کی نیند کی میڈیسن ہوں یار. تو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. عادل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بس یہ آپ لوگوں کے پاس صرف 10 منٹ ہے. 10 منٹ کے بعد میں نے کمنٹس آف کر دینے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کی بات کریں گے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے. اور آج میں آپ کو ایسا قصہ سنانے والا ہوں کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. سیریسلی آپ لوگ خوش بھی ہو جاؤ گے, حیران بھی ہو جاؤ گے, اللہ سے محبت بھی بڑھ جائے گی, اور یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دل بھی صاف ہو جائیں گے. میں نے جب اس قصے کو پڑھا, یقین کرو میرے آنسو جارے ہو گئے تھے. یہ میری اپنی فیلنگز تھی, کیونکہ میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ چلا جاتا ہوں الفاظوں میں. جب میں کوئی قصہ کہانی ریئل سٹوری پڑھ رہا ہوتا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دور میں چلا جاؤں کہ یہ کیوں نازل ہو رہی ہے, کیا سچویشنز تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمنے سامنے کیا امیج تھا لوگوں کا. تو اس طرح نا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو وہاں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے. میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے بھائی, پلیز میری کوئی بندہ تعریف نہ کرے. میں تو خود اللہ کے لفظوں کے محتاج ہوں, میں تو خود اللہ رب العزت کا محتاج ہوں. ہم تو یہ جو باتیں کرتے ہیں, صرف ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے, ہمارے گناہ دھل جائے, ہمارے اندر نالج جو ہے گین ہو جائے. کس کی نالج؟ یہ نہیں کہ لڑکیاں کیسے پٹانی ہے, یہ نہیں کہ ماڈلنگ کی طرف کیسے جانا ہے, یہ نہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں. یہ نالج گین ہو جائے کہ ہم اسلام کو کیسے فالو کرنے والے بن جائیں ایزی وے سے. اور ہم یہ جو قرآن اتنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے ہمیں, یہ ہمیں کیسے اتنا ایزیلی سمجھ آ جائے. اور حدیث جو کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ہم نے حدیثوں کو سنا ہوا, رٹا ہوا, وہ ہمارے عمل میں کیسے آ جائے. بس یہ 3 باتیں ہوتی ہیں ہماری لائف کی, اور کچھ نہیں. دیکھیے جی, 9 منٹس رہ گئے, اس کے بعد کمنٹس آف ہو جائیں گے. لیٹ نائٹ تک جاگنے سے ابو منع فرماتے ہیں, پرمیشن نہیں دیتے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام علی بھائی, آپ کی باتیں میرے بیٹے بہت شوق سے سنتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کل مجھے ایک چھوٹی بچی کا میسج آیا, اور اس دن آیا تھا, اس نے مجھے بڑا خوش کیا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. آئی کانٹ ویٹ. بھائی یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ. انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا, وہ تو میرا فیوریٹ قصہ ہے. السلام علیکم بھائی, بیسٹ ہے یہ ٹائم, اور اگر چھوٹ بھی جاتا ہے تو دوبارہ سن لیتے ہیں, جیسے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. جی ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں نا, میرے لیے نئے اور پرانے ایک ہی ہیں, کیونکہ میں کمنٹس آف ہی رکھتا ہوں, تو مجھے کوئی یاد نہیں رہتا کہ نیا کون ہے پرانا کون ہے. تو آئی ایم ریئلی سوری اگر کسی کا کمنٹ اسکپ ہو جائے یا یہ ہو جائے. پلیز پلیز, کیونکہ آپ میرے لیے تو نہیں آتے ہو نا یہاں پر, اللہ کے لیے آتے ہو, تو اللہ کے لیے پھر برداشت بھی کیا کرو. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی اگنورنس برداشت کرنا پڑی نا, یقین کریں اتنا ہم نہیں کر پاتے. ہم تو انسان ہیں, ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, ہم نہیں کور کر پاتے اتنی ساری چیزوں کو, ایک جیسے ہینڈل نہیں کر پاتے نا. تو آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں, سمجھداری کا مظاہرہ کیا کریں. پلیز سٹارٹ کر دو بھائی. اوکے بھائی, نماز کی کیسی دعوت دوں, ہر طرح سے کوشش کی پھر بھی نہ پڑے, کیا کروں؟ بس آپ کی رسپانسبلٹی اتنی ہے کہ آپ نے ایک بات کو ڈیلیور کر دیا, اس کے لیے دعا کر دی, دل سے محنت کر دی, دیٹس اٹ. آگے اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ سب تبلیغی سے سیکھے ہو نا بھائی؟ میں دعاؤں سے سیکھا ہوں. مجھے جب بھی کسی علم کی تلاش ہوتی ہے, میں پہلے اللہ سے رجوع کرتا ہوں. میں اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی پڑے جھولی پھیلاتا ہوں, سجدہ کرنا پڑے سجدہ کرتا ہوں, ہاتھ پھیلانے پڑے ہاتھ پھیلاتا ہوں, رونا پڑے رو لیتا ہوں, ہنسنا پڑے ہنس لیتا ہوں. لیکن اللہ سے اپنی بات منوا کے رہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. میں اپنے گناہوں کو نہیں سوچتا, میں اپنی کمزوریوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتا دعا کے وقت.
میں یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا گناہگار ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنے گا. اس بات کی اسٹرانگ بلیو ہے مجھے کہ میرا اللہ جب میرے ایک ایک دھڑکن کو سن سکتا ہے, میری ایک ایک سوچ سے وہ واقف رہ سکتا ہے, تو جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں بھلے جھوٹا ہے وہ بھی رب تک پہنچے گا, اور رب اس کو سن کر نظر انداز نہیں کرے گا بلکہ اس پر فیصلے مرتب کرے گا. یقین کریں اللہ رب العزت پر اگر آپ ٹرسٹ کر کے کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہو اور وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوتی ہے, حلال ہوتی ہے, یقین کریں اللہ آپ کو اس سے محروم نہیں کرے گا, قسم سے. یہ میں اللہ کی ذات, جتنا میں نہیں جانتا اللہ کو اتنا, ایک کوشش کر رہا ہوں صرف, لیکن میرا اللہ پر اتنا اسٹرانگ بلیو ہے نا کہ میں اگر 1000 گناہ بھی کر لوں ایک دن میں, لیٹ سپوز آج میرا سارا دن گناہوں میں گزرا, سارا دن, لیکن میرے گناہ دیکھو مجھے میری تعلیم سے نہیں روکیں گے, میرے نیک عمل سے مجھے نہیں روک سکتے. گناہ کروں گا وہ اپنی جگہ, لیکن جو نیک عمل میری زندگی میں موجود ہے میں گناہوں کی وجہ سے اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر میں گناہگار ہوں, سینر ہوں, جو بھی ہوں, کمنٹ آف, جو بھی ہوں, میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا رب کا جو میرے ساتھ معاملہ ہے نا وہ بڑا محبتوں والا ہے. ہاں میرے گناہوں پہ وہ قادر ہے کہ مجھے سزا دے سکے, مجھے آزمائشوں میں گرفتار کر سکتا ہے, لیکن میری مانگی گئی دعا کو وہ رد نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اس کی ذات کے خلاف ہے, اس کی صفات کے خلاف ہے. میں اللہ سے خالی ہاتھ یہاں پر جھولی پھیلاؤں کہ اللہ میں تیرا محتاج بن کر آیا ہوں اور میرے ارد گرد بھی کوئی نہ ہو, اور جھولی بھی پھیلی اللہ کے سامنے ہو, اتنا بڑا بادشاہ ہو جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی, اور اللہ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے صرف اس بیس پر کہ تم نے گناہ کیے, تم نے زنا کیا, تم نے شراب پی, یا تم نے کسی کا حق مارا, یا وٹ ایور, جتنے بھی یہ دنیا کے گند شند ہوتا ہے انسان جس میں منہ مار رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود اللہ اس چیز کو پوائنٹ نہیں کرتا بھائی دعا کے وقت. یقین کریں اللہ بڑے سے بڑے مشرک کی بھی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. اللہ رب العزت بڑے سے بڑے وقت کے گناہگار کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. تو ہم تو یار اتنے بڑے گناہگار نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں. ہم ڈیلی بیسس پہ زیادہ سے زیادہ کتنے گناہ کرتے ہوں گے. لیٹ سپوز اگر آپ نے 5 منٹ نکالے اپنی زندگی کے لیے, 5 منٹ نکال کے ایک پین لیں, ایک کاپی لیں, بیٹھ جائیں کسی کونے پر, اور صبح سے لے کر اب تک کی زندگی کو اپنی کاپیوں پر اتارنا شروع کر دیں. میں صبح اٹھا, میں نے آنکھ کھولی, میں نے یہ کیا, او ہو یہاں پر میں نے ایک گالی دی تھی, او ہو یہاں پر میں نے اسے برا بھلا کہا تھا, او ہو یہاں پر مجھ سے نماز چھوٹ گئی تھی, او ہو یہاں پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. کرتے 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 آپ نے اپنے صفحے پر 70 برائیاں جمع کر لی, 70 گناہ جمع کر لیے. اب مجھے بتاؤ 70 گناہ جمع کر لیا آپ نے, اب دوسری طرف ایک حدیث آتی ہے. حدیث کیا آتی ہے کہ جو شخص دن میں کسی بھی دن, چاہے مرد ہے عورت ہے, ایمان والا ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, 70 مرتبہ صرف اللہ سے یہ کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو اللہ رب العزت اس دن کے 700 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اب مجھے بتائیں, مجھے تو 70 گناہ ہی سامنے آئے, چلو زیادہ سے زیادہ 500 گناہ دن کے ہو گئے ہوں گے. ایک چھوٹا سا عمل میرے 700 گناہوں کو معاف کر رہا ہے, تو گناہ تو معاف کرنا بہت آسان ہے. تو میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں, میں اللہ سے اپنی حاجتیں کیوں نہ مانگوں, میں اللہ کے سامنے کمزوری کیوں نہ اختیار کروں. مجھے 23ویں سپارے کی جو فرسٹ آیت ہے نا بہت اچھی لگتی ہے, بہت زیادہ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَتَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے میری ساری رسپانسبلٹی اٹھائی, جو میرا خیال رکھ رہا ہے, جو میرے گناہوں کو ایکسپوز نہیں ہونے دے رہا, جو مجھ سے محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے امت کے لیے یہ جاری فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی تم دعا مانگو گے مجھے اپنے قریب پاؤ گے. قرآن کی آیتوں میں ہمیں یہ بتایا کہ میں بڑا رحمان ہوں. قرآن کی آیتوں میں ہمیں بار بار بتایا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مجھے بتاؤ میں ان آیتوں کو اگنور کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ڈرنے لگ جاؤں, اللہ سے دور ہو جاؤں؟ نہیں, بلکہ گناہوں پہ میں نے شرمندہ ہونا ہے, گناہوں پہ میں نے ندامت اختیار کرنی ہے, گناہوں پہ میں نے اپنے نفس کو کوسنا ہے, اس کو ڈانٹنا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسی ذات کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بہت لوئل ہے. تم کیوں گناہ کر رہے ہو ایک ایسی ذات کے سامنے کہ جو تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل سے واقف ہے, جو عزتوں والا ہے. اب دیکھو میری بات سنو, لیٹ سپوز
لیٹ سپوز ہمارے گھر میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، رائٹ؟ بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا اور ان کی فیملی کا، اس شخص کا پراپر اسلام کے مطابق ہوتا ہے. دنیا کی اتنی فکر نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہ شخص. ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، میں ہوں زناکار، میں ہوں گنہگار، میں ہوں موبائل میں گندی فلمیں دیکھنے والا، میں ہوں لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے والا، میں ہوں شرابی، میں ہوں دنیا سے بڑا گناہ بھی میرے اندر موجود ہے. آج میں ایک جگہ بیٹھا ہوں اور ساتھ ہی وہ انسان میرے ساتھ بیٹھا ہے. اب مجھے گناہوں کی سخت ترین عادت پڑی ہوئی ہے، میں 5 سیکنڈ بھی گناہ کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اس شخص کے میرے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے جو اللہ سے بڑا قریب ہے، کیا میں اس کے سامنے گناہ کروں گا؟ کیا میں اس کے سامنے غلط چیزوں کو اٹھاؤں گا، دیکھوں گا، کروں گا؟ نہیں کروں گا نا، رک جاؤں گا. کیوں رکوں گا؟ کیوں؟ کیا میں اس سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، ڈرتا تو نہیں ہوں. جب انسان باپ سے نہیں ڈرتا، تو جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو انسان سے کیوں ڈرے گا؟ ایسا ہے. تو کیا مجھے اس کا خوف ہے؟ نہیں، خوف بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں اندر سے اس انسان سے حیا آ رہی ہوتی ہے، ہم اس انسان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنے آپ سے اچھا جان رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت نیک انسان ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے ہم، رائٹ؟ یعنی ہمیں، اور حالانکہ اس انسان میں خود ہوں گی کمی کوتاہیاں، ہوں گے ان میں گناہ، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موجود گناہ بھی اس کے سامنے کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ، جو تمہارا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ رب جو تمہیں اتنے لاڈ پیار سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، اتنے اچھے طریقے سے پہلے بنایا، خوبصورت بنایا، آنکھوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا بالکل ایز اٹ از وہاں پر ہی آپ کی آنکھوں کو رکھا، کانوں کو جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر ہی رکھا. اب ناک کی جگہ کان ہوتی، کان کی جگہ ناک ہوتی تو کیا ہوتا؟ حلیہ بگڑ جاتا. آنکھ کی جگہ زبان ہوتی، زبان کی جگہ آنکھ ہوتی، حلیہ بگڑ جاتا. ہاتھوں کی جگہ پاؤں ہوتے، پاؤں کی جگہ ہاتھ ہوتے، بگڑ جاتا نا حلیہ. لوگ ہمارے قریب آتے، لوگ ہم سے محبت کرتے، لوگ ہم سے متاثر ہوتے، بھلے ہم بہت خوبصورت ہوتے، اٹریکٹیو ہوتے، لیکن نہیں. تو اللہ رب العزت نے پہلے محبت کا جو پروف دیا ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے بنایا. دیکھو، خوبصورت بدصورت یہ ایک الگ ٹاپک ہے، رنگ کالا گورا یہ الگ ٹاپک ہے. انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے تمام باڈی پارٹس اس کے ایز اٹ از اسی جگہ پر لگے ہیں. جس جگہ پر آنکھ کو ہونا چاہیے آنکھ وہیں پر ہے، کان کو جہاں ہونا چاہیے کان وہیں پر ہے، زبان کو جہاں ہونا چاہیے زبان وہیں پر ہے، ٹانگوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا ٹانگ وہیں پر ہے. یہ ہوتی ہے انسان کے ڈھانچے کی ایک خوبصورتی. اور اللہ فرما رہے ہیں اسی ڈھانچے کے بارے میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن، بہترین شکل اسے میں نے عطا کی، بہترین ڈھانچہ میں نے اسے عطا کیا، بہترین مخلوق ہے میری. تو پہلے محبت کی نشانی اللہ رب العزت کی ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہمیں بہترین طریقے سے بنایا، ہمیں ایسے کان دیے جو آوازوں کو سن رہے ہیں، ہمیں ایسی آنکھیں دی جو کلرفل کلرز کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا مائنڈ دیا کہ جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہم فوراً سے اس کا سارا بایو ڈیٹا کھول لیتے ہیں. ہمیں ایسے ہاتھ دیے جس سے ہم کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، چیزوں کو اٹھاتے ہیں. تو یہ رب بنایا نا کسی نے، ہم نے اپنے آپ کو تو انوینٹ نہیں کیا، ہمیں کسی سائنس کی کسی ٹیکنالوجی یا روبوٹ نے تو نہیں بنایا نا. جس نے بنایا ہے اس نے اچھا بنایا نا. تو اچھا کیوں بنائے گا؟ کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنی انسانیت کے ساتھ سنسیئر ہے، لوئل ہے، محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بنایا اللہ نے. اللہ محبت کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد دیکھو، انسان جب کمزور ہوتا ہے، لیٹ سپوز آپ کی زندگی میں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ نہ آپ یہاں کے ہیں نہ آپ وہاں کے ہیں،
غربت بھی آپ پر ٹوٹ پڑی, پریشانیاں بھی آپ پر ٹوٹ پڑی, لوگ بھی آپ سے دور ہو گئے, آپ کے اپنے قریبی وہ بھی سب چلے گئے, تمہیں چھوڑ گئے ایک میدان میں. نہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے, نہ تمہارے پاس پہننے کو کچھ ہے, نہ تمہارے پاس پینے کو کچھ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی ایسے لوگ موجود ہے جس سے تم اپنی دل کی فیلنگز کو شیئر کرو. ہر طرح سے تمہیں دنیا نے توڑ تاڑ کر ایک کونے میں پھینک دیا. ایسی سچویشن میں جا کے تم اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہو؟ الون, تنہا, مایوس, کمزور. ایسی فیلنگز آتی ہے نا, اور ایسی فیلنگز کو سوچ سوچ کر پھر تم روتے بھی ہو, ہرٹ بھی ہوتے ہو, اور یہ سوچتے بھی ہو, اور اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے بھی ہو کہ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں یار اس دنیا میں. لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے مجھے اتنا تنہا کیوں کر دیا؟ لوگ میرے یقین کیوں نہیں کرتے؟ میرا دوست کیوں نہیں ہے؟ میرے ساتھ لوئل لوگ کیوں نہیں جڑ رہے؟ سنسیئر لوگ میری زندگی میں کیوں نہیں آتے؟ ہوتا ہے نا یہ گلے شکوے. اچھا مجھے بتاؤ, جب یہ گلے شکوے ایک انسان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں, اور انہی گلے شکووں کو چلتے ہوئے, فیس کرتے ہوئے کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے جو آپ کی جان میں جان ڈال دیتا ہے, جو آپ کا سہارا بن جاتا ہے, جو آپ کے کمزور سے جسم کو بازوؤں کی طاقت سے اور کندھوں کی طاقت سے اٹھاتا ہے, اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے, اور تمہیں ایک امید دلاتا ہے کہ برو یو آر ناٹ الون, آئی ایم وتھ یو, ڈونٹ سیڈ, پریشان مت ہو, اب میں تمہارے ساتھ ہوں, اب تم جو کہو گے ویسا ہوگا, یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے, توڑ دے, جو بھی کر لے, میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور وہ اس بات میں سچا بھی نکلتا ہے. وہ دو چار ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے پروف بھی ہو جاتا ہے, اس کی پرسنالٹی پروف ہو جاتی ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا ایسے انسان کی آپ بات نہیں مانو گے, جس نے آپ کو جینے کی وجہ دی, جس نے آپ کو کمزوری میں ایک سہارا دیا, جس نے آپ کو ایک ایسی سچویشن سے نکالا جہاں پر آپ ٹوٹ چکے تھے, اکیلے ہو گئے تھے, مکمل طور پر اپنے آپ کو توڑ چکے تھے, کوئی آگے بھی راستہ نظر نہیں آتا, کوئی پیچھے بھی راستہ نظر نہیں آتا. ایسی سچویشن میں جب آپ کا کوئی دوست بنتا ہے اور پھر وہ لوئل ہوتا ہے, سنسیئر ہوتا ہے, تو مجھے بتاؤ ایسے دوست کو آپ کبھی کھونا چاہو گے؟ نہیں کھونا چاہو گے نا. ایسے دوست سے کیا کبھی آپ لڑنا چاہو گے؟ نہیں لڑنا چاہو گے نا. ایسا دوست جب آپ کو یہ کہے گا کہ میرے دوست تو یہ مت کیا کر, تو آپ اس سے سوال کرو گے کہ کیوں منع کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ میرے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا. جب میں کمزور تھا اسی نے تو سہارا دیا, جب لوگوں نے چھوڑ دیا اسی نے تو اٹھایا مجھے. آج یہ مجھے جو ایڈوائز دے رہا ہے, اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آپ اس پر ٹرسٹ بھی کرو گے, آپ اس کی عزت بھی کرو گے, آپ اس سے حیا بھی کرو گے. وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا نا. جب وہ ناراض ہوگا پھر تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا. تمہارے کسی عمل سے اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر تم بھی اس کے پاس جاؤ گے اسے منانے کہ یار نہیں دیکھ, تو نے میری بڑی ہیلپ کی میرے بھائی, تو ایسے کیسے, پلیز معاف کر دے, سوری, یہ وہ. اس طرح کی سچویشنز آتی ہے نا انسان پر. مجھے بتاؤ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ کے بندے تم ہی تھے نا, میں تو نہیں تھا, یا کوئی اور تو نہیں تھا ہماری جگہ ہماری ماں کے پیٹ میں. ہر بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا, اکیلا تھا. مجھے بتاؤ وہ سچویشن تم کیسے بھول سکتے ہو؟ کیا جھوٹ تھا؟ کیا تم آسمان سے ٹپکے؟ ماں کے پیٹ میں رہے نا تم 9 مہینے, میں رہا نا, آپ رہے, ہم سب رہے. مجھے بتاؤ اس 9 مہینوں میں تمہارے پاس کون سی طاقت تھی؟ مجھے بتاؤ اس 9 مہینے میں تمہارا کون سا دوست تمہارے ساتھ تھا؟ مجھے بتاؤ اس 9 مہینے میں کون سی جائیدادیں تمہارے ارد گرد گھوم رہی تھی؟ کون سے لوگ تھے, کون سے سہارے تھے؟ تم تو بالکل اکیلے, تنے تنہا, خود سے انجان, بے خبر پڑے ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں, لیکن سانس لے رہے تھے, زندگی چل رہی تھی, زندگی کی شروعات وہیں سے ہو گئی تھی. تو تجھے وہاں کس نے سنبھالا؟ کس نے بڑا کیا, کس نے کھلایا, کس نے سہارا دیا, کس نے تجھ پر نگاہ رکھی, کس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا؟ اور پھر اس ماں کے پیٹ کی قید سے تجھے کس نے آزادی دی؟ اللہ نے. محبت کرتا ہے نا. کمزور تھے, چھوڑا تو نہیں. جب بول نہیں سکتے تھے تو کیا تمہاری ماں کو یہ نہیں سمجھایا تمہارے رونے سے کہ اس کو بھوک لگی ہے, جلدی سے اسے دودھ پلاؤ,
بول تو سکتے نہیں تھے تم, کون سمجھا رہا تھا تمہاری ماں کو؟ تم تو دودھ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے, بھوک کا پتہ ہی نہیں تھا تمہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے. تمہاری ماں تمہیں کیوں دودھ پلا رہی تھی؟ کس وجہ سے؟ تمہاری ماں کو کون کہتا تھا؟ کون اس کے دل میں ڈالتا تھا؟ اللہ رب العزت. تمہارے باپ کے دل میں کون اتنی شفقت پیدا کرتا تھا جو بھری جوانی میں چاہے بیمار ہے, چاہے تندرست ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, لیکن تیری ضرورتوں کے لیے نہ وہ دھوپ دیکھے گا, نہ وہ سردی دیکھے گا, نہ وہ گرمی دیکھے گا, نہ وہ بارش دیکھے گا, کمائے گا, لائے گا, کھلائے گا. کیوں کر رہا ہے یہ باپ تمہارے لیے؟ تم نے کیا دیا بچپن میں باپ کو؟ تمہارا آنا کون سا اس دنیا پہ بہت بڑا انعام ہو گیا, یا تمہارے آنے سے باپ کی زندگی جیسے کہ اسے لاکھوں کا نفع مل گیا؟ کسی بچے کے آنے سے ماں باپ کی زندگی میں کوئی پریکٹیکلی کامیابی ملتی ہے ان کو؟ کوئی دولت مند ہوتے؟ کوئی گاڑیاں بنگلے آتی ہیں ان کے پاس؟ کوئی ان کے گھر پراپرٹی وہ ساتھ لاتا ہے؟ نہیں لاتا نا. لیکن وہ دیکھو ایک انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر, اور اس رسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہوئے وہ تنگ نہیں ہوتے, بوجھ نہیں سمجھتے, بلکہ محبت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تمہارے ہنسنے پہ وہ ہنستے ہیں, تمہارے رونے پہ وہ روتے ہیں, تم بیمار ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تم ٹھیک ہوتے ہو وہ تم سے کھیلتے ہیں بچوں کی طرح. یہ سب کیفیتیں تمہارے لیے ماں باپ کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ جب تم پیدا ہوئے تو کسی یونیورسٹی سے اس نے سب کچھ سیکھا کہ بچے کو کیسے پالنا ہے؟ نہیں سیکھا نا, اللہ نے سکھایا ان کو. کیسے سکھایا؟ اللہ قدرت والے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیسے بھی کر سکتے ہیں. جب اللہ رب العزت اصحاب کاف کو 309 سالوں تک سلا سکتے ہیں تو کیا وہ ماں کی تربیت نہیں کر سکتے کہ اس نے بچے کو کیسے پلانا ہے, کیسے کھلانا ہے, کیسے سلانا ہے؟ جب اللہ رب العزت حضرت خضر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا سکتے ہیں ود ان سیکنڈز, اور 100 سال بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں, تو کیا تمہارے باپ کے دل میں تمہارے لیے شفقت پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیفیتیں ڈالتا ہے انسان کے اندر. اگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی خیرخواہی, محبت, کیفیتیں نہ ڈالتا تو ہم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے, ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے, پرواہ ہی نہ کرتے کون بچہ, کون ماں, کون بہن, کون بیٹی. یہ سب محبتیں اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی. تو سوچو, جو محبت کو پیدا کرنے والا ہے, جو محبتوں کو دل میں ڈالنے والا ہے, جو محبتوں کا مالک ہے, اس کے اندر کتنی محبت ہوگی انسان کو لے کر. کبھی سوچا اس کو؟ نہیں سوچا نا, اسی لیے تو ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی اللہ کی محبت کو فیل کیا؟ نہیں کیا نا, اسی لیے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ سے حیا کی؟ نہیں کی نا, اسی لیے تو ہم بڑے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ بڑے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. حیا نہیں ہے ہماری آنکھوں میں. اللہ رب العزت کی ذات بہت چھوٹی ہو گئی ہے ہمارے دلوں میں. اللہ کی محبت ہمیں فیل نہیں ہو پا رہی دنیا کے گند کی وجہ سے, کیونکہ ہم گندگی میں بہت سارے منہ مار رہے ہیں, ہر گندگی کے کام کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیسا ہے. آؤ زنا کے قریب جاتے ہیں, لیٹس ٹیسٹ کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. آؤ شراب کو ایک سپ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے ہے. آؤ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, یہ بوڑھے ہو گئے, اپنی زندگیاں تو گزار دی, اب ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ. ایک گناہ کروں گا تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا, دوسرا کروں گا پیچھے, دوسرا, تیسرا, کرتے 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 بہت پیچھے. پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے, دور سے اللہ کو آواز دینا, یا اللہ ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ کمزور پڑ گیا ہوں, بہت دور نکل گیا ہوں, اب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اللہ اس پکار کو سنے گا, تمہیں پھر سے اپنے قریب لے آئے گا. تمہارے گناہ پھر سے تمہیں دور لے جائیں گے, تمہاری توبہ پھر سے تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی. تمہارے گناہ پھر سے تمہیں دور لے جائیں گے, تمہاری عاجزی پھر سے تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی. یہ ہوتا ہے کنیکشن وتھ گاڈ, وتھ اللہ. اس بات کی محنت کرنے آئے ہیں ہم اس دنیا میں. ہمارا سیٹلڈ ہونا, ہمارا کامیاب ہونا یہ چیزیں نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے, دولت آ جائے, گاڑیاں آ جائے, بنگلے آ جائے تو اوکے فائن, میری زندگی بالکل ٹھیک ہو گئی. نو 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 نو. جس انسان کی زندگی میں اللہ آ جائے, اللہ کو منانا آ جائے,
گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر توبہ کرنے کی قوت آ جائے, گناہ سے بچنے کی قوت آ جائے, بے حیائی کے خلاف آواز اٹھانا آ جائے, اور خود بھی بے حیائی سے بچنا آ جائے, یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اب دنیا چونکہ وہ بھی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی. یہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا کہیں سے اس کے نقشے بن جائیں گے, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے پاس رزق آ رہا ہوگا. ارے جو اللہ مریم علیہ السلام کو بغیر کسی موسم کے, یعنی لیٹ سپوز جو عام ہوتا ہے اس کا ایک موسم ہوتا ہے نا, کہ وہ ایک اسپیسیفک سے موسم میں آتے ہیں, پھر کچھ مہینوں بعد ختم ہو جاتے ہیں, آم کا سیزن چلا جاتا ہے. لیکن مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل آتے تھے کہ ان پھلوں کا سیزن ہی نہیں ہوتا تھا. تو زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے, وہ ایک پیغمبر تھے, وہ ان سے پوچھتے تھے کہ مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے میرا اللہ بھیجتا ہے میرے لیے. تو اللہ ہماری بھی ایسی مدد کر سکتا ہے اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں, اگر ہم اپنی عبادات کو اچھا کر لیں, اگر اللہ رب العزت سے ہم تھوڑے سے کنیکٹ ہو جائیں, اگر اللہ کو ہم اپنا مان لیں. بس صاف لفظوں میں یہ دو آسان سے لفظ, اللہ کو ہم اپنا مان لیں. اپنا ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو کسی نہ کسی درجے میں اپنا مانتے ہیں, اسی وجہ سے ایک دو باتیں ان کی مان لیتے ہیں. ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنا مانتے ہیں, اسی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک لانگ ٹرم ریلیشن کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے بیزار نہیں ہوتے. ہاں لڑائی جھگڑے اپس اینڈ ڈاؤنس چلتی رہتی ہیں ان کی لائف میں, لیکن وہ اکٹھے رہتے ہیں. اس سے زیادہ ہم اپنے اللہ کو اپنا مانیں کہ یار میرے پاس تو ماں بھی نہیں تھی, میرے پاس تو باپ بھی نہیں تھا, میرے پاس تو بیوی بھی نہیں تھی, میرے پاس تو بچے بھی نہیں تھے, میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی, بھائی بھی نہیں تھا, دوست بھی نہیں تھا, ہمسایہ بھی نہیں تھا, پڑوسی بھی نہیں تھا, میں تو اکیلا تھا. اس وقت میرے ساتھ کون تھا؟ اللہ. اوکے اللہ. اچھا پھر یہ ماں باپ کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ بہن بھائی کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ بیوی شوہر یہ کس نے؟ اللہ نے. سب کچھ اللہ نے. تو جب سب کچھ دے اللہ رہا ہے, جب ہے سب کچھ اللہ کا, تو میں اللہ سے کیوں دور جاؤں؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو میں اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہوں, لیکن خود اللہ کو جگہ نہیں دے سکتا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں مزے لے سکتا ہوں, میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں, تو کیا اللہ کی عبادتیں میں نہیں کر سکتا؟ ایسی سوچوں میں خود کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اگر ہم صرف الفاظ تک رہیں گے تو ہم اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکیں گے. اگر ہم صرف سننے تک رہیں گے تو ہم اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھا نہیں سکیں گے. یہ جو سمپل سی بات اللہ نے قرآن میں ہم سے کہتا ہے نا بار بار, کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, یہ بیسیکلی اللہ رب العزت آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کتنی بڑی ذات ہوں, میری معرفت کتنی بڑی ہے, میں وہ کرتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا, میرے آگے زمین آسمان کے تمام نقشے کمزور ہیں, میں ایک رب ہوں اکیلا, کچھ بھی کر سکتا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی نقصان نہیں دے سکتا مجھے, میں عزتیں تقسیم کرتا ہوں, مجھے کسی کی عزتوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میں خود عزتوں والا ہوں. زمین پر دیکھو ہم چلتے پھرتے ہیں, زمین سے ہم بڑے متاثر ہیں, سیریسلی ایک ہی زمین پہ رہتے ہیں نا ہم, یہ جو اللہ نے پھیلائی ہوئی ہے پوری دنیا میں, اسی پہ چلتے پھرتے ہیں, اسی پہ ہمارے گھر ہیں, اسی پہ ہمارے بزنس ہیں, اسی پہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں, اسی پہ ہماری عشق مشوقیاں چلتی ہیں, اسی پہ ہماری ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. سب کچھ ہو تو زمین پہ رہا ہے نا, کوئی آسمانوں پر تو نہیں کر رہا یہ سب. ہمارا لینا دینا کس پر ہے؟ زمین پر. اگر ہم کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں, اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ پلاٹ ہے, چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ لڑکا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے, چاہے وہ کمپنی ہے, کچھ بھی,
جو چیزیں بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں، جو چیزیں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن چیزوں کے اور جن لوگوں کے ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، موجود تو وہ اسی دنیا میں ہے نا، اسی زمین پر ہے نا، زمین سے باہر تو نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے ہی میری۔ جب زمین اللہ کی ہوئی تو زمین کے اوپر جتنی بھی ساری چیزیں وہ کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ زمین کے نیچے جتنی چیزیں وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مالک کون ہوا؟ اللہ۔ ہم بھی زمین پر، تو ہمارا مالک کون ہوا؟ اللہ۔ تو جب مالک اللہ، تو جب اس طرح سے ہم اپنے اللہ کو مالک سمجھیں گے اور اپنے آپ کو پھر کیا سمجھیں گے؟ بندے، غلام۔ تو غلام کیا کرتے ہیں؟ بندے کیا کرتے ہیں؟ مالک کا حکم مانتے ہیں، مالک کی نافرمانی نہیں کرتے، منافقت والا رویہ اختیار نہیں کرتے، جو کہ اکثر مسلمانوں نے آج اختیار کیا ہوا ہے۔ دیکھو اس دنیا میں نا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، برے لوگ ہوتے ہیں ان کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھائی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ معاشرے کو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ لوگ برائی کرتے ہیں اس وجہ سے برے ہیں۔ لیکن جو تیسرا پرسن ہے نا ہمارے معاشرے میں جو موجود ہے، وہ منافق ہے، اور منافق اللہ کو بھی نہیں پسند اور یہ انسانوں کو بھی کنفیوز کرتا ہے کہ یار یہ ہے کیا، نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، یہ کون سی مخلوق ہے۔ اور منافق کے لیے اسی لیے اللہ رب العزت کا سب سے دردناک عذاب ہے، جہنم کی سب سے گہرائی والی جگہ پہ منافق جائے گا۔ ہم منافق نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، اگر منافق کی ریئل ڈیفینیشن کی جائے تو منافق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے لیکن اندر اس کے کفر ہو، شرک ہو۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کو جاننے کے لیے یہ جو نان مسلمز ہیں، یہ مسلمان بن کر ان کے سامنے آتے تھے اور ان کے رازوں کو لے کر، ان کے رازوں کو جان کر جاتے تھے، نان مسلمز کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اس وجہ سے بہت سارے نان مسلمز نے مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان شو کیا۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، نمازوں میں کھڑے بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ، تھے منافق، اندر سے بتوں کے پوجا گر تھے، اندر سے غلط عقیدے تھے ان میں، لیکن فزیکلی کیا کرتے تھے؟ جب نماز کا وقت آتا وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں تھے، نہ ہی وہ اللہ کی عبادت کی غرض سے کھڑے ہوتے تھے نمازوں میں، لیکن مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ ہی کے گروہ میں سے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایسے شو کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر قرآن کی آیتیں اتری منافقوں کے بارے میں کہ یہ بندہ منافق ہے اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو وہ منافق نہیں ہیں، ہم وہ منافق نہیں ہیں، کیونکہ ہم دل سے بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اوپر سے بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اور جو ہمارے اگینسٹ لوگ ہیں، جو اپوزٹ سائڈز کے لوگ ہیں، وہ سامنے ہی برے لوگ ہیں، مطلب نان مسلمز ہیں، وہ اندر سے بھی نان مسلمز ہیں اور باہر سے بھی نان مسلمز ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہی مسلمان معاشروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشابہت اختیار کی ہوئی ہے منافقوں کی، اور وہ کیا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسے غور سے سنو۔ اب ساری چیزیں یہ حدیث کور کر دے گی آگے جو ٹاپک چل رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو جس کو فالو کرے گا، جو جس کے طریقوں کو فالو کرے گا، کلچرز کو فالو کرے گا، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور سارے لوگوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو یہ لوگ جس کو فالو کرتے ہوں گے یہ انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیٹ سپوز ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، our own لائف سٹائل، اوکے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں یار یہ آکورڈ ہے، نہیں یار اس طرح سے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اسے پھینک دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جی، ویسٹرن کلچر دیکھتے ہیں، ننگے لباس دیکھتے ہیں، جینز ٹائٹس، اور ماڈرن لوگ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واو یہ چیز ہے یار، یہ فٹ رہے گا میرے جسم پر، اور ہم ان کے لائف سٹائل کو ایز اے مسلم ہو کر اپلائی کر دیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ میں نے کیا کیا؟ مشابہت کی، کس سے؟ نان مسلم سے۔
کس سے؟ اللہ کی نافرمانوں سے. کس سے؟ بے حیا قوموں سے. دیکھو کپڑے اتارنا حیا تو نہیں ہوتی نا, کپڑے اتارنا بے حیائی ہوتی ہے نا. اب اتنی آکورڈ بات تو نہیں ہے, بچے تو نہیں ہے, سمجھتے ہیں سیدھی سیدھی. آپ کو پتا ہے سب کچھ کہ معاشرے میں کون بے حیائی کر رہا ہے, کون حیا پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, حیا کرنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جا رہا ہے اور لوگ ان کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اور جو بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں اور جو ہے ہی بے حیا ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں, وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن یہ وقتی ہیں سب چیزیں, یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو باطل ہوتا ہے نا, اس کا سکسیس انسان کو جلدی ملتا ہے, اور یہ جو حق ہوتا ہے اس کا سکسیس تھوڑا سا لیٹ آتا ہے, لیکن آتا ضرور ہے. اور اینڈ پر جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق کی, جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں. تو من تشبہ بقوم فہو منہم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے, جن قوموں کی مشابہت, جن کنٹریز کی مشابہت تم اختیار کرو گے, قیامت کے دن انہی لوگوں میں پھر اٹھائے جاؤ گے, انہی لوگوں کے ساتھ پھر کھڑے رہو گے. ہو سکتا ہے پھر تم وہاں پریشان ہو جاؤ, کنفیوز ہو جاؤ کہ ہے میرے مسلمان بھائی تو وہ کھڑے ہیں اور میں تو یہاں انگریزوں میں کھڑا ہوں, ارے وہ برقعے والے حجاب والے تو سائڈ پہ ہیں, یہ میں ننگا کیوں کھڑا ہوں. ہاں یہ ہوتی ہے چیز. تو ہم حدیثوں کو چونکہ بس صرف سنتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے, اور نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی شوق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بس حدیثیں ایک کان سے آتی ہیں تو دوسرے کان سے ہم نکال کے دور پھینکتے ہیں, جاؤ بس تمہاری اتنی ویلیو تھی, دل تک نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ اب دیکھو ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان ایک طرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک طرف ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, ماں باپ کو حج کروا رہے ہیں, خود بھی حج کر رہے ہیں, اپنے پیسوں سے عمرے کر رہے ہیں, ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں, ہر مہینہ حج کرتے ہیں. اس کے علاوہ حلال کے بزنسز بھی ہیں ان کے, ویل اینڈ گڈ, ویری گڈ. اس کے علاوہ ان کی زندگیوں میں بہت ساری عبادتیں بھی ہیں, جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں, اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں گانے بھی سن رہا ہے, اگر ایک قرآن کا تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ساتھ میں گندی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ مطلب تم ایک کیٹیگری کے نہیں ہو, تم نے 2 کیٹیگریز کو اپنایا ہوا ہے, اچھائی بھی برائی بھی. تو اچھائی اور برائی جس سمجھدار ہو نا, کلیئر نہیں کر پا رہا شاید میں اپنے الفاظ سے, لیکن سمجھ جاؤ نا. اسی طرح ایک انسان ہے وہ اللہ کی باتیں بھی کر رہا ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بھی بلا رہا ہے, لیکن تنہائی میں کیا کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. اس کا یہ عمل اسے گناہگار ضرور بنائے گا, منافق نہیں بنائے گا, منافق نہیں بنائے گا. یہ منافق نہیں ہے, کیونکہ یہ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ منافق نہیں ہے. گناہگار منافق نہیں ہو سکتا, مسلمان منافق نہیں ہو سکتا, سوری, منافق تو ہوتا ہی گناہگار ہے. تو مسلمان ڈرتا ضرور ہے, اور اس کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے بھی اللہ کو مانتا ہے, لیکن مشابہت تو کر رہا ہے نا. کن کی؟ منافقوں کی. اب لوگوں کے سامنے اچھا ہے, تنہائی اس کی بھیانک ہے. لوگوں کے سامنے نمازی ہے, پرہیزی ہے, عبادت گزار ہے, لیکن تنہائی اس کی بھیانک ہے. تو یہ منافقت سے ملتا جلتا ایک عمل ضرور ہے, لیکن منافق نہیں ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا, ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ ہم سب کی کنڈیشن ایسی ہوئی پڑی ہے, تو کیا پتا کل قیامت کے دن ہمارے کیا فیصلے ہوں. Who knows؟ نہیں جانتا نا کوئی. ہمیں تو بچنا ہم پر لازم ہے, تو ہم بچیں گے انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو اپنے منہ سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں, اور دل سے سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کریں گے, گناہ کرنے کے بعد اللہ کو راضی کریں گے, گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ندامت کریں گے. ان سچویشنز کے تھان اپنی زندگی گزارنی ہے. اچھا, اور آخری بات جو میں نے آپ کو قصے کا بتانا ہے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, اللہ مجھے وہ الفاظ دے کہ میں اس اچھے الفاظوں کے ساتھ یہ قصہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ سے میری دعا ہے ابھی ایٹ اے ٹائم ہی, کیونکہ اللہ ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہے, میری سن رہے ہیں, آپ کے بھی سن رہے ہیں. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک غلطی ضرور کرتے ہیں یار. ہمارے سامنے جب کوئی گنہگار آتا ہے نا, کوئی بے حیا شخص آتا ہے, کوئی شرابی آتا ہے, کوئی زناکار آتا ہے,
تو اکثر ہم ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے. میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں فیل کی ہے. جب میں گناہوں کی زندگی میں تھا تو میرے اپنوں نے مجھے خود سے دور کیا ہوا تھا, دھکے دیے ہوئے تھے, کہ بس جاؤ یار, جب تک تمہاری گندی زندگی ہے ہمارے ساتھ کیا اٹھتے بیٹھتے ہو. وہ نمازی تھے, پرہیزی تھے, سب کچھ تھے, فرشتہ صفت لوگ تھے. تو اس وجہ سے نا وہ مطلب کہ میرے ساتھ کھل کے اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں پاتے تھے, اور غلطی میری تھی کیونکہ میرا لائف سٹائل واقعی بہت خراب تھا, ان کے جیسا نہیں تھا. اس طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں معاشرے میں. ہم ان کے قریب نہیں جاتے, اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, اٹس مین یہ بھی غلط ہے, اور کل کو اگر یہ کسی پرابلم میں پھنستا ہے تو میں ساتھ نہ پھنس جاؤں. احتیاط ضروری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خدا کی قسم نیک بندوں میں اتنی عاجزی نہیں پائی جاتی جتنا کہ گنہگار لوگوں میں عاجزی پائی جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے اتنے عاجز نہیں دیکھے میں نے جتنے میں نے گنہگاروں کو عاجز دیکھا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو میں نے اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ایک گنہگار کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ کے قریب اللہ کے در پہ آتا ہے اور وہ جس شدت سے اللہ کے لیے تڑپتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نیک لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے عبادتوں کی, وہ تو جی بھر بھر کے اللہ کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی یاد میں رو بھی رہے ہوتے ہیں, سرور آیا ہوتا ہے ان کو عبادتوں کا, شوق چڑھا ہوتا ہے ان کو اللہ کو راضی کرنے کا. لیکن ایک گنہگار تو اللہ کے بغیر, اللہ کے کانسیپٹ کے بغیر, اللہ کی عبادتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ہر طرف سے بے سہارا ہوتا ہے, نہ دنیا اسے اپناتی ہے اور اللہ سے وہ خود دور چلا جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ, نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے, تو کیا ایسا انسان عاجز نہیں ہوگا؟ کیا ایسے انسان کی فیلنگز پیک پر نہیں گئی ہوگی؟ ہوتی ہے نا. تو گنہگاروں کو جج مت کیا کریں ان کے فیس سے. کیا پتا کوئی گنہگار اندر سے اللہ کا بہت بڑے ولی نکل آئے, کیا پتا ایک گنہگار وقت کا ولی ہو, کیا پتا ہمارے ساتھ بیٹھا ایک شرابی, ایک زناکار اگلے ہی لمحے میں ہدایت کی ایسی بلندیوں پر پہنچ جائے کہ دنیا اس پر رش کرے اور اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اسلام لے آئے. کتنے ایسے امریکہ میں کیسز ہیں, لوگ مسلمان ہوتے ہیں, پوری فیملیز کو مسلمان کر رہے ہیں. ہمارے سامنے تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, ہم تو سٹوریاں سنتے رہتے ہیں. ایک وقت کا بادشاہ تھا, وہ بہت نیک تھا, اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنت کو فالو کیا ہوا تھا. بادشاہ تھا, چونکہ ہولڈ تھا اس کے پاس, ساری رعایا اس کے انڈر تھی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال سنا تھا کہ ہمارے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھیس بدل کر اور راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جاتے, چھپ کے معائنے کرتے, اور جو مجبور ہوتا, لاچار ہوتا, ان کی مدد کرتے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شو نہ کرواتے کہ میں خلیفہ ہوں یا میں آپ لوگوں کا سردار ہوں. اسی طرح وہ اس کو کاپی کرتے ہوئے اس نے یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد میں کیا کروں گا, جہاں بھی لوگ بے بس ہوں گے, جہاں بھی لوگ بھوکے ہوں گے, جو بھی ہوں گے, اس نے یہ عادت ڈال لی کہ میں رات کو ایک وقت کہ وہ بھیس بدل کرنا لوگوں کے گھروں میں جاتا, کبھی فقیر بن جاتا, کبھی سامان بیچنے والا بن جاتا, اور ہے بادشاہ, وقت کا بادشاہ, لیکن وہ اپنی اصلیت کسی پہ شو نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. ایک دن کیا ہوتا ہے, ایسے ہی بھیس بدل کر وہ جا رہا ہوتا ہے ڈھونڈنے کہ کوئی فقیر ہو اور اس کے علاوہ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ مجھے پہچانے بھی نہ. وہ بھیس بدل کر اسی طرح تلاش میں نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. غور سے سنیے گا, کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور لوگ ان پر گزر رہے ہیں, لیکن اس ڈیڈ باڈی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا کوئی. نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے, نہ اس کو کوئی کفن دفن دے رہا ہے, اور لوگ اس کے ساتھ سے گزر کر جا رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر نظریں پھیر رہے ہیں. تو جب وہ یہ ماجرا دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے, پتہ کرواتا ہے یہ شخص کون ہے, اس کا گھر کہاں ہے. پتہ چلتا ہے جی گھر تو اس کا فلاں جگہ پر ہے. یہ بادشاہ جس نے بھیس بدلا ہوتا ہے, اس کے ساتھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں, کہتے اٹھاؤ اسے, لے کے جاؤ اسے اپنے گھر.
وہ اس باڈی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. گھر کے باہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اس کی بیوی آتی ہے, اس کے سامنے اپنے شوہر کی میت کو رکھا جاتا ہے. بیوی چیخ چیخ کر روتی ہے, بیوی چیخ چیخ کر رو رہی ہوتی ہے. اب یہ بادشاہ جس نے بھیس بدلا ہوا ہے سائڈ پہ کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بیوی رو رہی ہے, نیچے ایک ایسا شخص پڑا ہے جس کو لوگ لفٹ نہیں دے رہے, ایک ایسا شخص پڑا ہے کہ جس کے لوگ جنازہ نہیں پڑھا رہے. بڑا حیران ہو گیا یہ بادشاہ. سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ شرابی تھا, سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ زنا کے اڈوں پر جاتا تھا. اب اس کی بیوی رو رہی ہے, اس کی میت کو ہاتھ لگا رہی ہے اور اسے ہلا ہلا کے کہہ رہی ہے, میں تجھے نہ کہا کرتی تھی, میں تجھے نہ کہا کرتی تھی کہ جب تو مرے گا تو کوئی اتنا نہیں ہوگا کہ تیرا جنازہ پڑھانے والا ہو. دیکھا, اب یہ سارے لوگ تجھے گنہگار کہہ رہے ہیں, اب یہ سارے لوگ تجھے شرابی کہہ رہے ہیں, اب یہ سارے لوگ تجھے اللہ کا نافرمان سمجھ رہے ہیں اور تجھ پر جہنم کے سرٹیفکیٹ انہوں نے جاری کر دیے, لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. اس کی بیوی اسے کہہ رہی ہوتی ہے, میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. اب یہ بادشاہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ بھئی لوگ تو اسے جہنمی کہہ رہے ہیں, لوگ تو اسے زناکار کہہ رہے ہیں, لوگ تو اسے شرابی کہہ رہے ہیں, اور اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رات دن رہتی ہے وہ اس کی میت پر آ کر اسے کہتی ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے. خیر جب غم تھوڑا سا ہلکا ہوا, بادشاہ نے اس سے یہ بات پوچھی کہ یہ لوگ تو ایسے بول رہے ہیں, تم نے یہ کیوں کہا؟ تو وہ رونے لگی کہ بھائی صاحب اس کے دل میں امت کی بہت فکر تھی, یہ اللہ کے سامنے رات کو روتا تھا, یہ شراب خانے جاتا تھا, وہاں سے 2 بوتلیں خرید کر گھر لاتا تھا اور اسے ندی میں بہا دیتا تھا. جب میں اس سے پوچھتی تھی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ مجھے کہتا تھا کہ میں امت کے گناہوں کا بوجھ کم کر رہا ہوں. میں امت کے گناہوں کا بوجھ کم کر رہا ہوں. پھر یہ زنا کے اڈے پہ جاتا تھا جہاں لڑکیاں اپنی جسموں کو بیچتی تھی, کچھ معاوضے کے لیے اپنے جسموں کا سودا کرتی تھی, یہ ان کے پاس جاتا تھا. لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے, ان رستوں پر چلتا ہوا اسے دیکھتے تھے, اور یہ وہاں جاتا تھا, ایک لڑکی کو معاوضہ دیتا تھا, پیسے دیتا تھا, اور اس سے یہ کہتا تھا کہ آج کی رات یہ دروازہ بند کر دو, کسی کو اندر مت آنے دو, اور یہ گھر آ جاتا تھا. میں روز اسے یہ کہتی تھی کہ تم کبھی زنا کے اڈے پہ جا رہے ہو, کبھی شراب خانے جا رہے ہو, وہاں سے بوتلیں خرید کر گھر لا رہے ہو, تمہارا یہ راز میں جانتی ہوں, لیکن لوگ تمہیں اتنا برا جان گئے کہ جب تم مرو گے نا تو کوئی تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑے گا. میں اسے روز کہتی تھی, لیکن یہ باولا, یہ دیوانہ, یہ اللہ کی محبت میں گم, یہ امت کی فکر میں گم انسان مجھے کہتا تھا کہ تو فکر نہ کر, جب میں مروں گا تو میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا, جب میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا, اور وقت کے تمام علماء اور اولیاء اس میں موجود ہوں گے. اب مجھے بتاؤ, اس کے تو عام انسان جنازہ نہیں پڑھا رہا, تو وقت کے بادشاہ کو کون خبر دے گا؟ بادشاہ رونے لگا, اتنا رونے لگا کہ ان کو کہا کہ تمہارا شوہر صحیح کہتا تھا, یہ دیوانہ صحیح کہتا تھا, یہ اللہ کی محبت میں مست انسان صحیح کہتا تھا, میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس کے جنازے میں بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے وقت کے ابدال شامل ہوئے. یہ ہوتی ہے امت کی فکر, یہ ہوتی ہے اللہ پر یقین کا بھروسہ. مت جج کیا کریں کسی کو گناہوں کو لے کر, مت جج کیا کریں ایک برے انسان کو اس کی برائی سے. ایک برے انسان میں ہزاروں خوبیاں موجود ہوتی ہیں, بس اللہ کی ہدایت دینے کی دیر ہوتی ہے. اللہ کی قسم, بڑے سے بڑا گنہگار جب اللہ کی ہدایت کو پا لیتا ہے تو یہ اتنا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے کہ یہ وقت کا ولی بن جاتا ہے, اور پھر لوگ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں.
یہ وہی شخص ہوتا ہے جو خود بھی اللہ سے دور ہوتا ہے اور اس کے اعمال، اس کے کنٹینٹ، اس کی ویڈیوز لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے تو پھر یہ اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، گزرتی جا رہی ہے. دیکھو کل ہم اکٹھے ہوئے، کل گزر گئی، پرسوں ہم اکٹھے ہوئے، پرسوں گزر گئی. یہ آج گزر گئی. آنے والا کل ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن گزر جائے گا. اگر ہوگا تو انتظار نہیں کرے گا. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریوں میں لگ جائے. خدا کی قسم، اس 8 ارب لوگوں میں کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ سے جڑا ہے. کامیاب صرف وہی ہے جس نے اس کلمے کو اپنے دل میں لے کر اس کلمے کے نیچے اپنی زندگی گزارنا سٹارٹ کی ہوئی ہے. جو ڈیلی بیسس پہ اس کوششوں میں ہے، ان سوچوں میں ہے کہ میں اللہ کے قریب کیسے جاؤں. جو ڈیلی بیسس پہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جائے. جو ڈیلی بیسس پہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ایک ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ایک ایک نیکی کو اپنا رہا ہوتا ہے، لیکن محنت اس کی جاری ہوتی ہے، یہ رکتا نہیں ہے. آج یہ ایک قطرہ ہے جو زمین پر گرے گا تو خشک ہو جائے گا، کسی کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے گرنے سے، لیکن کل یہ بارش بن کے برسے گا. پھر لوگ اس کا نظارہ کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا اس انسان کی زندگی میں کہ یہ سمندر بن جائے گا. بڑی بڑی گمراہیوں کو یہ بہا لے جائے گا ایمان کی طاقت سے. بڑی بڑی جگہوں پر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، اللہ کے حکموں کو نافذ کرے گا، اللہ کے دین کو فالو کرے گا، اللہ کے دین پر اپنی زندگیاں قربان کرے گا. وہ ایک صحابی تھے، اسے نا کسی بادشاہ نے پکڑا اور اس کے لیے سزائے موت کا آرڈر جاری ہوا. تو اس کے جو درباری تھے وہ اسے پکڑ کر جو سزا اس کے لیے تجویز کی گئی تھی اس سزا کی طرف لے جا رہے تھے، تو وہ رونے لگ گئے. تو جب وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو رو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موت کے خوف سے رو رہا ہے، واپس لاؤ اسے، واپس لاؤ واپس لاؤ واپس لاؤ. پیشکش کی اسے، ہاں بھائی موت سے ڈر لگ گیا. تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، موت سے نہیں ڈرا صاحب، میں تو اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی. میں اس بات پہ صرف رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی اپنے رستے میں قربان کرنے کے لیے. خدا کی قسم اگر اللہ مجھے 100 جانے دیتا تو میں 100 کے 100 جانے اللہ کے لیے قربان کر دیتا. یہ ان کی عقیدت ہوا کرتی تھی اپنے اللہ سے. مجھے بتاؤ تم اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ لوگ اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، صحابہ اپنی مالوں کا سودا کر رہے ہیں، صحابہ اپنی بیوی بچے سب چیزوں کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تم اللہ کے لیے صرف اپنے گناہوں کو قربان کر سکتے ہو؟ صرف یہ تم سے آرڈر کیا جا رہا ہے. تم اللہ کے لیے صرف اور صرف 5-6 عبادتیں کر سکتے ہو، صرف تم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. صحابہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اور اپنی زندگی کی سب سے نیچی چیز سب کے سب اللہ کے رستے میں قربان. جان انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جان ہے تو جہان ہے. جب تک سانسیں چلتی ہیں تب تک ہی انسان دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، رائٹ؟ جب سانسیں بند ہو جائے پھر انسان مالدار نہیں رہتا، بادشاہ نہیں رہتا، مزے نہیں لے سکتا دنیا سے. جان ہے تو جہان ہے. یہی جانیں نیزوں پر چڑھائی گئی اللہ کے لیے. تیروں کے ذریعوں سے صحابہ نے اپنی جانیں دی، تلواروں کے ذریعے سے صحابہ نے اپنی جانیں دی، پتھر کھائے قربان ہوئے، جلایا گیا، آروں سے کاٹا گیا، دین پر ڈٹے رہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو آپ لوگوں نے 3ری کلاس سے سنا ہے، لیکن اس قصے سے آپ نے سبق کیا حاصل کیا آج تک؟ ایک انسان ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں، اس کے پاس کوئی شہرت نہیں، لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے، اس کے رنگ کی وجہ سے دور جا رہے ہیں اس سے. اور اسے ایسے انسان کو کہ جس کا نہ آگے کوئی ہے نہ کوئی پیچھے ہے، غلام ہے، ایسے انسان کو تپتی ریت پر جب لٹایا جاتا تھا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، اور اس عالم میں جب اس کو کوڑے مارے جاتے تھے اور ایک ڈیمانڈ ان سے کی جاتی تھی، اللہ کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو،
اسلام سے پھر جاؤ, عبادات کرنا چھوڑ دو. اتنا کمزور انسان دنیاوی اعتبار سے کوڑے کھا رہا ہے, سینے پہ پتھر برداشت کر رہا ہے, ریت کی تپش کو اپنی کمر پر برداشت کر رہا ہے, لیکن پھر بھی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, اللہ میرا ہے, میرا ہے. اس مارتے مارتے تم لوگ مار دو, اللہ کا فیصلہ ہے, میں اپنے اسلام سے نہیں ہٹنے والا. تو مجھے بتاؤ, آج تو تمہیں اللہ نے دولتیں بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے گاڑیاں بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے بائکس بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے عزتیں بھی دی, فرینڈز بھی دیے, ماں باپ بھی دیے, گیدرنگ بھی دی, بچے بھی دیے. ایسا لائف سٹائل دیا تم لوگوں کو کہ ایسا لائف سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. یہ گاڑیاں, یہ جہاز, یہ ملک, ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں گھنٹوں کا سفر, یہ جو ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اتنی آسانیاں دینے کے باوجود آپ اور میں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو ہمارا ضمیر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے آپ سے کریں. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جواب کو ہم ڈھونڈیں, کیونکہ جب ہم اس کے جواب میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے نا, ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے, ہم اللہ کو پا لیں گے, ہم قرآن سے آراشنا ہو جائیں گے, ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی. پھر ہم کہاں شیطان کے ہاتھ آتے ہیں؟ جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے اس کے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر جو انسان اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیتا ہے اس کے لیے تو صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ. دنیا کی فکر ختم. جس دن اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے, انسان دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جی رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا کہیں اور ہے. یہ دیکھ تو دنیا کو رہا ہوتا ہے, لیکن اسے دکھائی کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. یہ باتیں تو دنیا والوں سے بول رہا ہوتا ہے, لیکن یہ بول کسی اور کے بول رہا ہوتا ہے. یہ سانسیں تو اس دنیا میں لے رہا ہوتا ہے, یہ چل پھر تو اس دنیا میں لے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا اصل گھر ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے, جنت, آخرت. مومن کی پہچان ہے یہ, ہم مومن ہیں, مومن ہیں, اللہ والے ہیں. اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. اللہ سے کٹیں گے انزائٹک ہو جائیں گے, اللہ سے کٹیں گے سٹریس میں چلے جائیں گے, اللہ سے کٹیں گے تباہ ہو جائیں گے, اللہ سے کٹیں گے برباد ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑیں گے دنیا والے چھوڑ دیں گے, اللہ کو چھوڑیں گے خوشیاں ہم سے روٹ جائیں گی, اللہ کو چھوڑیں گے ہمارا کوئی بھی کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے, اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. اللہ ہے تو سب کچھ, اللہ ہے تو خوش, اللہ ہے تو مطمئن, سیٹسفائیڈ, ویل سیٹلڈ, کامیاب, پرسکون. اللہ از ایوری تھنگ, ایوری تھنگ. سو اپنے آپ پر یقین رکھیں, اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں, اپنے اللہ کے سہارے, اپنے اللہ کی محبتوں میں, اللہ کے بھروسے میں اپنی زندگیوں کو گزاریں. سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. پریشان نہ ہوا کرے, مایوس نہ ہوا کرے, ڈرا مت کرے, بھاگا مت کرے, سستیاں مت کیا کرے, نکما پن نہ ظاہر کیا کرے عبادتوں میں اور گناہوں کو چھوڑنے میں, اور اس کے علاوہ اللہ کی ماننے میں سستیاں نہ کرے. جو چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہیں ان میں لگ جائیں, اور جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے, آپ کی دنیا کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, چھوڑ دیں ابھی, اسی وقت, آج, یہ ابھی ابھی ابھی, کل نہیں. کل کبھی ہاتھ نہیں آتی. ہم جب کل میں جائیں گے تو وہ کل آگے چلی جائے گی, پھر کل میں جائیں گے پھر وہ کل اور آگے چلی جائے گی. کل کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. آج, ابھی, یہ وقت. اے اللہ تیرے سامنے فیصلہ کرتے ہیں, آج سے سارے گناہ بند, آج سے ساری بے حیائیاں بند, آج سے سارے نیگیٹو تھاٹ ختم. آج سے میری زندگی کا مشن صرف ایک اللہ. آج سے میری محبت کس سے؟ صرف ایک اللہ سے. آج سے میرا سب کچھ کون؟ ایک اللہ, بس. اللہ راضی ہوں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ, ان کی سنتوں کے ساتھ, ان کے لائف سٹائل کے ساتھ. جو وہ تعلیمات دے گئے, آنکھ بند کر کے پڑھا, سمجھا, پوچھا, عمل میں لایا, مطمئن ہو گیا. کرتے کرتے مر گیا, کرتے کرتے اللہ کا سامنا ہو گیا,
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. दुआ कर लेते हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दा या बदीअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या जुल जलाली वल इकराम. अच्छा, आज मुस्कुरा के अल्लाह से दुआ मांगनी है. ओके, सैड सैड फेसेस अल्लाह के सामने ना रखा करो. हर वक्त ऐसी रोने की शक्लें बनाई होती है तुम लोगों ने. फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ फ्रेंडली बिहेव. ओके, हाँ डरेंगे भी, लेकिन आज थोड़ा सा खुश हो जाते हैं. अल्लाह के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली फेस के साथ आते हैं. तो दुआ करते वक्त सबके चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए. अल्लाह को हमारा हंसना पसंद है, एंड स्माइल इज सुन्ना. सो दोनों काम. अल्लाहुम्मा इन्नी, अरे मुझे तो हंसी आ रही है सच में, आप लोग भी हंसें. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दा या बदीअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या जुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या अरहमुर राहिमीन या दिल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमुर राहिमीन या रब्बिल आलमीन. है अल्लाह, या अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक, ए तमाम जहानों के खालिक, ए ज़मीनों और आसमानों को बनाने वाले, ए तमाम तारीफ़ों के लायक, ए इबादतों के लायक, ए वो ज़ात जो पहाड़ों के वज़न को जानती है, ए वो ज़ात जो समंदर की गहराइयों से वाकिफ़ है, ए वो ज़ात जिसने आसमान बनाया, ए वो ज़ात जिसने ज़मीनों को बनाया, ए वो ज़ात जिसने पानी के एक कतरे से इंसान को बनाया, ए वो ज़ात जो हवाओं को चलाता है, ए वो ज़ात जो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, ए वो ज़ात जो इस दुनिया में बारिशों को बरसाता है. ए अल्लाह, तू एक है, तेरा कोई शरीक नहीं. हम तुझ पर ईमान लाए, तेरे सहारे ज़िंदगी गुजारेंगे, तेरे पास इसी तरह आएंगे या रब. एक इल्तिजा लेकर आए हैं, एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे. अल्लाह, जब सुबह आँख खोली और ये अब तक के टाइम तक जितने गुनाह हमसे हो गए अल्लाह, पहले तो उसकी माफ़ी दे दे और आइंदा उनसे बचने की तौफीक दे दे. बेशक आप ही अता करने वाले हैं, बेशक आप ही सुनने वाले हैं, बेशक आप ही समझने वाले हैं. आप ही तो सब कुछ है यार, आप ही से तो मांगना है यार. और कौन है, किसके पास जाए? नहीं है कोई, दे दे. माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दे. तौफीक चाह रहे हैं, तौफीक दे दे. हिदायत मांग रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, अल्लाह सारी दुनिया के सारे इंसानों को हिदायत दे दे. मुसलमान जिस भी जगह अल्लाह इस दुनिया में आबाद है, चाहे जंगलों में है, चाहे सहराओं में है, चाहे पहाड़ों में है, जिस कोने में बैठकर परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे. अगर भूखे हैं तो अल्लाह उनको अपनी तरफ से रिस्क अता फरमा. अल्लाह अगर नंगे हैं अपनी तरफ से उनको कपड़ा अता फरमा. अल्लाह अगर जिंदगियों से मायूस हो चुके हैं अल्लाह उनको मायूसियों से निकाल. अल्लाह गुनाहों की वजह से, अगर वो गुनाहों की वजह से परेशान है तो उनके गुनाहों के बोझ को हल्का कर दे यार. तेरे सिवा किसी के पास वो ताकत नहीं, तेरे सिवा किसी के पास वो सलाहियत नहीं जो गुनाहों को माफ़ कर सके. अल्लाह, दुनिया के सारे इंसान खताकार हैं और ये सारे खताकार इंसान तेरे दर पर आकर ही ठीक हो सकते हैं. अल्लाह, हमें अपने दर का गधा बना. अल्लाह, हमें अपने दर का ग़ुलाम बना. अल्लाह, हमें अपना बंदा बना. अल्लाह, हमें मुसलमान बना. अल्लाह, हमें मोमिन बना. अल्लाह, हमें वो ईमान अता फरमा कि जो ईमान तेरी नज़रों में वैलिड है या रब. अल्लाह, हमें वो कैफियतें अता फरमा कि जिन कैफियतों से तू इंसान की इबादत करते वक्त तू खुश होता है. अल्लाह, मांगना नहीं आता हमें, ना ही हमें अल्फाज बना बना कर आते हैं. तेरी मखलूक है, तू बेहतर जानता है हमें. टूटे फूटे अल्फाजों से अल्लाह तुझसे मांग रहे अपनी ज़रूरतों को, तुझसे मांग रहे अपने गुनाहों की माफ़ी को. अल्लाह, माफ़ कर दे. तू बहुत हकीम है, तू रहीम है, तू मालिकुल मुल्क है, तू क़द्दूस है, तू अमन और सलामतियों वाला है. अल्लाह, हम सब के हक़ में जो बेहतर हो अता कर दे, जो बेहतर ना हो उससे हमारे दिल को फेर दे. या रब, या रब, हमारे दिल को अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमा. या रब, हमारे दिल को अपने इस्लाम के इल्म के लिए कबूल फरमा. अल्लाह, हमें आखिरत से बचा, हमें आखिरत के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा, महशर की गर्मी से बचा. अल्लाह, हमें जन्नत अता फरमा. अल्लाह, हमें जन्नत अता फरमा. अल्लाह, हमें जन्नत अता फरमा. हमें जन्नत और उसमें ले जाने वाले आमाल को करने की तौफीक अता फरमा. और अल्लाह, जहन्नम और उसमें ले जाने वाले आमाल से बचने की तौफीक अता फरमा. आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही फातिर हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे के तमाम हालात से आप वाकिफ़ हैं. या रब्बे करीम,
ہم اپنے حق میں تجھ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ جزاک اللہ آپ لوگوں کے آنے کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، کامیاب رکھے، آباد رکھے، خوش رہو، ریلیکس رہو، ٹینشن نہ لیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، خوشی خوشی گزارو، لوگوں کو عزت دو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، نافرمانیوں سے بچو، گناہوں کو چھوڑو، پاک صاف زندگی اختیار کر کے مرنے تک اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، مرنے تک اپنی چاہتوں کو اللہ کے آگے قربان کر دو۔ ایسی کامیابیاں ملیں گی نا، ایسی کامیابیاں ملیں گی کہ بٹورتے بٹورتے تھک جاؤ گے لیکن ختم نہیں ہوں گی۔ ایسی 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 ذات مل جائے گی نا کہ دیکھتے 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 نظریں چلی جائیں گی لیکن دل نہیں بھرے گا، اور وہ اللہ ہے۔ جزاک اللہ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت آئی ایم ریئلی سوری آپ لوگوں کو اتنا ویٹ کرواتا ہوں، آئی ایم ریئلی سوری آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کھینچ لیتا ہوں، اور پراؤڈ آف یو یار، پراؤڈ آف یو سیریسلی، کہ تم لوگ ڈٹ کر سنتے ہو اللہ کی باتوں کو، اور یہ ڈٹ کر سننا تم لوگوں کو اللہ کے قریب لے جائے گا انشاءاللہ، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے ذریعے سے 200-400 لوگوں اور کو بھی، بلکہ پوری دنیا کو۔ یار اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ حافظ۔